تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورۃ قریش کے اندر جو ذکر ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو مانوس کرنے کے لیے اور سردی اور گرمی کے سفر سے ان کو انس پیدا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فیسلٹی دی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ بے آب و گیاہ وادی، بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر اس وقت۔ اب یہ گلف میں بارشیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اب یہ کیا کدھر اللہ تعالیٰ حالات کو موڑ رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بارش نہیں تھی، لہذا پروڈکشن بھی کوئی نہیں تھی، اور کوئی چیز بنانا پروڈیوس کرنا یہ بھی ان کی چودراہٹ کے خلاف تھا۔ مزدوری کرنا اور کوئی چیز بنا رہے ہیں، سکے چودھری، بلے کخ نہیں، سکی چودھر۔ ان کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا، اور تجارت میں بھی دو حصے تھے، ایک تو اپنی ضرورت کی چیزیں اور حاجیوں کے لیے سامان لانا باہر سے، اور دوسرا کارگو کا بزنس جو تھا اس کو انہوں نے مونوپلائز کیا ہوا تھا۔ مونوپلی کیسے تھی ان کی کہ ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں قافلے لٹتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، جہاں سرویلنس جو ہے وہ سی سی کیمرے بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، جگہ جگہ پولیس بھی ہے، باقی سب کے قافلے لٹتے تھے، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا، ایزیومنگ کہ یہ پیرزادے ہیں، اس لیے کہ پورا عرب حج کرنے کے لیے آتا تھا مکہ مکرمہ میں، اور یہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، اور پلس کعبے کے مجاور ہونے کی حیثیت سے، متولی ہونے کی حیثیت سے انہیں ایک خاص پریویلیج حاصل تھی کہ سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا۔ اور آپ کو جو نوجوان تو نہیں یاد ہوگا ان کو، یعنی 40-50 سال پہلے ہمارے ہاں جب کسی بس کو لوٹا جاتا تھا، کسی ٹرین کو لوٹا جاتا تھا، تو جو ہی پتہ چلتا تھا لوٹنے والے کو کہ یہ یہاں ایک سید بھی تھا اس بس میں، تو باقاعدہ معافی مانگ کر اس کا سامان اس کو واپس کرتے تھے سید بادشاہ۔ اب تو نہیں رہا، تو یہ تھا ان کا مقام۔ اچھا، کارگو کی کون سی تجارت ان کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی تھی اور بہت زیادہ پیئنگ تھی؟ یعنی ہماری حکومت بہت زیادہ خوش ہے اس بات پر کہ جی ہم وہ چائنا کا روٹ جو ہے وہ لے کر ہمیں اس میں بڑی آمدنی ہوگی، اور اس کے لیے بڑی کوششیں اور بڑی محنتیں اور اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تجارت جو تھی اس وقت سب سے بڑی تجارت کیا تھی؟ ملائیشیا، انڈونیشیا اور انڈیا خاص طور پر، ان کا مال یورپ جاتا تھا، اور وہ تجارتی کشتیاں، بادبانی کشتیاں ذہن میں لائیے گا، وہ یمن کے ساحل پر آ کے سامان اتارتی تھی، اور پھر پورا عربین پیننسلا کراس کر کے اور شام تک وہ سامان پہنچتا تھا، اور پھر اس کے بعد یورپ میں چلا جاتا تھا۔ اس وقت یورپ میں تو کچھ نہیں تھا کہ واپس آئے، لیکن مین یہی تھا ادھر سے جانے والا، کوئی ایسی چیز ہوگی وہاں پر تو واپس بھی آ سکتی تھی۔ اب یہ جو کارگو تھا یہ مونوپلائز کیا ہوا تھا قریش نے، اس لیے کہ آج بھی جو کارگو کمپنی یا کوریئر کمپنی آپ کو ساتھ انشورنس بھی دے تو آپ 4 پیسے زیادہ بھی دے کر اسی کو مال دیں گے کہ بھی میرا مال وہاں پہنچا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تھریٹ کیا، یعنی بڑک مار کر نہیں کہ تاڑیا کر دیں گے، عملاً کیا۔ اس لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا جغرافیہ ہو تو جو ایک تکون ہے نا، ذرا اوپر سے تھوڑی سی تنگ ہے اور نیچے آ کے یوں براڈ ہو جاتی ہے، نیچے یمن ہے اور اوپر جو ہے وہ شام ہے، تو پورا عربین پیننسلا کراس کر کے یہ جو مال تھا، گڈز جو تھے وہ جاتے تھے، کارگو جاتا تھا۔ اب دوسرا یہ ذہن میں لائیے گا کہ سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ نیچے ہے جنوب میں، کلوز ٹو یمن، اور مدینہ منورہ اوپر ہے شمال میں۔ اب جو جتنے بھی تجارتی راستے ہیں وہ مدینہ منورہ سے یا یوں کر کے گزریں گے یا یوں کر کے گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں پر، تجارتی راستوں پر اپنی پریزنس شو کی، اور قریش کو ایک خاموش سا پیغام دیا، بھڑک نہیں ماری،
کہ میں تمہارے تجارتی راستوں کو کاٹ سکتا ہوں، باقی سارے مشرکوں کے لیے بے شک تم پیرزادے ہوگے، لیکن میرے لیے تم نجس ہو، باطل ہو۔ اب ظاہر قریش بھی پاگل تو نہیں تھے۔ دوسرا کام آپ نے ایک اور کیا کہ مختلف قبائل کی طرف آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میرے الائز بن جاؤ۔ کسی قبیلے نے ہیزیٹیٹ کیا کہ نہیں کیونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور ہم قریش کے ساتھ بگاڑنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے آج ہے نا کہ آپ امریکہ نے جس کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہو یا نہ اور بات ہے، جس کو بھی اس نے یعنی پبلکلی ڈکلیئر کر رکھا کہ یہ میرا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ کر کے دکھائیں۔ تو انہوں نے کہا جی قریش کو ہم افینڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر یہی معاہدہ کر لو میرے ساتھ کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان جنگ ہوگی تو تم بیچ میں نہیں آؤ گے۔ اب جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ what does it mean۔ تو محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی ناکہ بندی اور پولیٹیکل آئسولیشن کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے بڑے سیخ پا ہوئے ان کے سردار ہیں جس کی یہ جرت، لہذا انہوں نے ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا۔ مسلمان مہاجری جو جائیداد وہاں پر چھوڑ کے آئے تھے اس کو لوٹ لیا اور ایک بہت بڑا قافلہ ترتیب دیا اور طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اسے ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے معاذ اللہ استعمال کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر ہی ہیڈ دا رائٹ اس قافلے کو روکنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ آپ روک سکتے۔ یہ ساری وہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ ایک چین آف ایونٹس ہے، اس میں سے ایک لنک مس ہو جائے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچتے اس قافلے تک؟ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے قافلے کو 2 دن پہلے نکال دیا آگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا قافلہ تو نکل گیا۔ آپ نے وہیں قیام فرمایا کہ اچھا واپسی پہ دیکھتے ہیں اس کو۔ قافلے کے سردار تھے ابو سفیان، بعد میں ایمان لائے، ہم عزت سے نام لیتے ہیں ان کا اس لیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سمجھدار آدمی، تاریخ انسانی نے جو بڑے بڑے سیانے بندے پیدا کیے ہیں ان میں ایک بہت اونچا نام ابو سفیان کا ہے، بہت اونچا نام۔ مکہ مکرمہ میں بھی جب قریش کے سردار مسلمانوں پر تشدد کرنے کے لگتے تھے اجتماعی طور پر، تو ابو سفیان ہی بیچ میں آتے تھے کہ نہیں ایسا نہ کرو، اس طرح یہ مسلمان لوگوں کی ہمدردیاں ون کر لیں گے۔ جن لوگوں نے میسج دیکھی ہے وہ الفاظ ہیں کہ دس وے دے ول ون مور سمپیتھیز۔ تو وہ تھا ابو سفیان، اس نے بھی سمیل کیا کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے سے پریڈکٹ کر رہے ہوں گے کہ میری مخبری ہوگی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا پیچھا کر لیا۔ تو شام پہنچ کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی ان نون لوگ تو نہیں تم نے دیکھے؟ ان کا وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان وہاں گئے فزیکلی، تو لیدیں پڑی ہوئی تھی، مسلمان وہاں سے جا چکے تھے۔ تو ابو سفیان نے لید توڑ کے دیکھا، اونٹ کی لید، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس نے کہا کہ ہو نہ ہو کھجوریں کھانے والے لوگ اونٹ جو ہیں وہ مدینے کے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں وافر میں کھجور ہے۔ پیغام بھیجا انہوں نے قریش کو مکہ مکرمہ کے، مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے، میری مدد کو پہنچو۔ وہاں سے اور تیر انداز بھیجے گئے۔ ایک کام یہ کیا کہ تیر انداز اور بھیج دیے اور ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا، اور دوسرا یہ کیا کہ 1000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ ایک جرت محمدی ٹھیک کر رہا گیا سی 1000 کا لشکر تیار ہو کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ اب ابو سفیان نے کیا، واپسی پر راستہ بدل لیا۔
اور ساحل سمندر، یعنی نقشے میں آپ دیکھیں گے تو بائیں طرف وہ سمندر ہے، تو اس سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مکے پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اب یہ تمہارے پاس چوائس ہے، ایک لشکر آ رہا ہے مکے سے اور ایک ابو سفیان واپس جائے گا، جدھر بھی تم ہاتھ ڈالو گے ہم تمہیں فتح دیں گے، لہذا جدھر بھی جاؤ تمہیں فتح ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی، ان سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ فرمایا کہ ہم 1000 کا جو لشکر آ رہا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور پھر وہ بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو غیر معمولی فتح اللہ تعالیٰ نے دی، 70 مارے گئے ان کے سردار، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اور سیرت النبی آپ پڑھیں تو ایک ایک حصہ جو ہے اس کا سیگمنٹ جو ہے سیرت النبی کا وہ ہلا دینے والا ہے۔ رہا نہیں جا رہا مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ان میں شامل تھے، یہ لوگ قید ہو کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت زینب کا شوہر بھی ان میں شامل تھا۔ اور جب فائنلی فیصلہ ہوا کہ ان سے کچھ نہ کچھ لے کر تاوان انہیں چھوڑا جائے گا، تو جو تاوان کے طور پہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے لیے وہ ایک ہار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا کہ یہ تو حضرت خدیجہ کا ہار ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو کہ میں زینب کو یہ ہار واپس کر دوں، اس لیے کہ یہ خدیجہ کی امانت ہے، اس کے پاس نشانی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں، کیجیے آپ واپس۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہارڈ فیکٹس ہیں سیرت نبوی کے، جو ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، ورنہ ہمیں سیرت سمجھ نہیں آئے گی اور قرآن مجید بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگلے سال غزوہ احد ہوا، اس میں ابھی ذکر آ گیا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا، کہ بہرحال سیٹ پاک پہنچا مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، وہ سب کچھ ہوا۔ سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی مہم ملے گی، کوئی نہ کوئی جنگ ملے گی۔ لیکن بڑی جنگیں صرف ہیں یہ 4، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، اور پھر غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ جنگ نہیں ہے، تو بڑی جنگیں 4 ہیں، لیکن چھوٹی جنگیں ایوریج جو ہے اگر آپ نکالیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہر 20 دن کے بعد کوئی جنگ نہ ملے۔ بڑی جنگ نہیں ہوئی 4 ہجری میں۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب ہوا، جس کی تفصیلیں سورۃ احزاب میں پڑھائے ہیں۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ یہ ساری جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے تاکہ آپ کو سچویشن جو ہے وہ پوری طرح سمجھ میں آئے، ورنہ آپ کا وقت ضائع کرنا مطلوب نہیں تھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور آپ سب نے خواب دیکھے ہیں، ہم سب نے دیکھے ہیں خواب۔ خواب میں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، ایک ایونٹ دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا۔ خواب تو سچا تھا، لیکن اس میں یہ مینشن نہیں تھا کہ اس سال، اگلے سال، یا اس سے اگلے سال، یا 10 سال بعد، یا 15 سال بعد۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو مس انٹرپریٹ کرے، لہذا آپ نے یہ سمجھا، اللہ تعالیٰ ہی سمجھا رہا تھا نا یہ، کہ عمرہ کرنے کے لیے میں جاؤں اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرا ساتھ دیں۔ 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، احرام باندھ کر، قربانی کے جانور لے کر، کعبے کی نظر کے جانور لے کر نکلے۔ اب ظاہر ہے مکہ مکرمہ پر کس کی بادشاہی تھی، کس کا کنٹرول تھا، کس کی حکومت تھی؟ قریش کی تھی، جو آپ کی جان کے پیاسے ہیں۔ اور منافقین کو بھی ہم جو پڑھ کے آئے ہیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ منافقین کو تو ظاہر ہے یہ کام کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا تھا۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ گئے، اور آپ نے حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا سفارت کے لیے اور کہا کہ تم جا کر قریش سے کہو کہ ہمارا ارادہ ہرگز جنگ کرنے کا نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب قریش نے کیا کیا، ایک گیم انہوں نے چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پہلا کام تو یہ کیا اس گیم میں کہ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کر لیں کہ آپ پہلے عمرہ کر لیں پھر گفتگو کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ پہلی شکست تھی قریش کی۔ ادھر باقی صحابہ کرام کہنے لگے کہ واہ جی واہ، عثمان تو نمبر لے گیا، وہ تو عمرہ کر رہا ہونا۔ اللہ کے رسول نے سنا، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے خلاف میرے بغیر عمرہ کرے، اور وہ بات صحیح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ نیگوسیشن کو انڈیولی طول دی، لمبا کھینچا 3 دن تک، حالانکہ چھوٹی سی بات تھی لیکن طول کھینچا۔ اب اور ساتھ ہی خبر اڑا دی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی خبر پہنچی، اب جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غصے میں آئیں اور وہ ریئیکٹ کریں اس کے مطابق، ورنہ جبرائیل آتے اور وحی آ جاتی تو معاملہ وہی ختم۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ارادہ تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سیریس لیا، اس لیے کہ سفیر کا قتل جو ہوتا ہے وہ جس کی سفارت وہ کر رہا تھا اس کا قتل ہوتا ہے، اور سفیر کو آج کل کے جو پروٹوکولز ہیں ان کے مطابق وزیر خارجہ کا پروٹوکول حاصل ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سیریس لیا۔ اگرچہ صحابہ کرام کوئی باقاعدہ ہتھیار لے کر نہیں آئے ہوئے تھے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایک ایک تلوار جس کے پاس بھی تھی، باقی کو باقاعدہ ہتھیار نہیں تھے، اور یہ تلوار ساتھ ہونا یہ عربوں کا ایک عام قاعدہ تھا۔ جیسے آپ سرحد میں چلے جائیں، افغانستان میں چلے جائیں، تو میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی آدمی وہاں ملے گا جس نے پسٹل نہ ساتھ رکھا ہوا ہو، اور وہ کلاشنکوف کے جس کا نام سن کے بھی ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، افغانوں کا بچہ اس سے کھیلتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا کہ یہ عثمان کو نہیں، انہوں نے مجھ پر دستدرازی کی ہے، تو آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ تو 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، موت کی، بیعت علی الموت۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں عمرہ کرنے دیں گے لیکن اس سال نہیں، اگلے سال، اور لیکن کچھ شرائط ہیں اس کے لیے بھی، یعنی آکڑ جو تھی ان کی پلے کخ نہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکیں، اور 10 سال کا نو وار پیکٹ لے کے آ رہے ہیں کپر بدل کے طور پر، لیکن اپنی لات اوپر رکھنے کے لیے شرائط بڑی کڑی عائد کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شرائط مان لی اور معاہدہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بس یہیں پر احرام کھول دو اور جانور قربان کر لو، سر منڈا لو۔ صحابہ کرام بڑے پریشان، یعنی یہاں سے کوئی جائے اور وہاں جا کر اترے اور بیمار ہو جائے، اور جاتے ہی بجائے مسجد حرام میں عمرہ کرنے کے بجائے وہ کسی ہسپتال میں پہنچ جائے تو اس کی تقریباً جان نکل جاتی ہے آدمی کی کہ ہائے میں آیا کی کرن ساتھ ہوگی کیا میں نے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے تو اس وقت سفر میں ساتھ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی میچور خاتون تھیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں کہ صحابہ نے میری بات نہیں مانی، آپ خود اپنا احرام کھولیں اور قربانی دے دیں، وہیں پر سارے کریں گے۔ تو آپ نے باہر آ کر سر منڈایا، قربانی دی اور سر منڈایا اور احرام کھول دیا، اور جو ہی آپ نے اٹھے آپ اس کے لیے، سارے صحابہ نے یہ کر دیا۔
اس کے بعد جو معاہدہ آیا یعنی قریش کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا سہیل بن عمرو، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے، یعنی یہ نیگوسیشن کا ماسٹر تھا قریش میں سے، یعنی ابو سفیان کا ایک مقام میں بتا چکا نا، یعنی اسٹیٹسمین شپ اس پہ ختم تھی، لیکن نیگوسیشن کا یہ ماسٹر تھا، اور اس نے ثابت کیا کہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ تو آئے وہ سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے شرائط ڈسکس کی، آپ کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے، اس سال نہیں اگلے سال۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ بغیر ہتھیار جنگی ہتھیار کے آئیں گے، صرف ایک تلوار ہوگی، وہ بھی نیام کے اندر ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ صرف 3 دن قیام کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر کوئی ہمارا بندہ اسلام لے کر آپ کے پاس جائے گا مدینہ، آپ اس کو واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آپ کا آدمی کافر ہو کر مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، تو آپ گئے، یا رسول اللہ السنا علی الحق، اور ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی۔ بس جذبات ایک دم ابھرے، جیسا کہ میں نے اس وقت محمد میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ابو سفیان وہ نعرے لگاتا ہوا جا رہا تھا تو حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، ان کا سب زندہ ہے، تو یہاں بھی ان سے رہا نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر صبر، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس سے مسلمان بہت مشتعل ہوئے کہ یہ ڈسپیرٹی کی بنیاد پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک صرف شک آئی کہ جو برابری کی بنیاد پر تھی، یعنی عمرہ بھی نہیں کرنے دیا اس وقت، اور اگلے سال کی پابندی لگائی، اور 3 دن کی پابندی لگائی۔ یہ سب کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے تھی کہ وہ ذرا آکڑ کے نہ آئیں، تھلے رکھ کے آئیں ہمارے۔ ایک شرط بھارا، جب بھی آپ نیگوسیشن کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ بے شک سارا گیو ہو تو بہرحال کوئی ماڑا موٹا ٹیک بھی کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ ٹیک کیا تھا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو محمد کا الہی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہے تو وہ قریش کا الہی بن جائے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوستی کے ہاتھ بڑھائے تھے تو اکثر قبائل جو تھے وہ ریلیکٹڈ تھے۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ قریش کا الہی تھا، اس کا دشمن قبیلہ تھا بنو خزاعہ، تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کر لی۔ معاہدہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کو آئیں گے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ جب ہم آگے پہنچیں گے تو ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے کہ پھر اس قبیلے کا کیا ہوا، اس لیے کہ فتح مکہ جو ہے وہ اس کا پیش خامہ وہی شک بنی، زبانی شرطیں طے ہو گئیں، اب آیا لکھنے کا مرحلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹریٹ آدمی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا نام بھی لکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کی ہوئی تھی کہ مبادا میرے نبی پر کوئی الزام لگائے کہ یہ کہیں سے پڑھ کے آ جاتا ہے اور ہم پر روک ڈالتا ہے، اس نے کہیں اہل کتاب کی تورات شرات پڑھ لی ہے اور وہ باتیں ریپروڈیوس کر رہا ہے، یہ ایسا بھی نہ ہو سکتا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھنے کے لیے حضور صاحب نے کہا بھائی علی لکھو بھائی ساری شرطیں۔ حضرت علی نے پہلی بات لکھی اوپر، بینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، کہ یہ معاہدہ اللہ کے رسول محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے۔ میں نے کہا نا کہ سہیل بن عمر کو جو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا اس کام کے لیے وہ ایسے نہیں کیا تھا، انہوں نے فوراً اعتراض کیا، انہوں نے کہا اگر ہم یہی مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر جھگڑا کس بات کا؟ نو، یہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوائنٹ کو ویلڈ قرار دیا، یس یو آر رائٹ، اور حضرت علی سے کہا کہ ہاں کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی بھی اپنے پوائنٹ نکال دیا، انہوں نے کہا یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، قلم پکڑا اور رسول اللہ پر لکیر پھیر دی، محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے، اور سارا معاہدہ جب لکھا گیا
اب یہ جو بیعت تھی، یعنی جو اس وقت صحابہ کرام نے کی، اس صورت کا اصل مضمون جو وہ بیعت ہے، اضافی طور پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کی اس جو صلح ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا کہ یہ پیش خیمہ بنے گی بڑی فتح کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح مبین قرار دیا۔ یہیں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر سورت کے درمیان میں ایک لمبی بحث ہے ان صحابہ کرام کی تعریف میں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله